کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی۔ کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ جب دوست اللہ کریم ہو اور کتاب قرآن پاک ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان؟ تمہارا اللہ ہے رحمان۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کے حالات میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں، مجھے یا رب العالمین میرا دل اپنی رضا میں راضی رکھ۔ ہر چیز بنا مانگے مل جاتی ہے سوائے ہدایت کے، وہ طلب کرنے پر ملتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارا اس بات پر یقین کامل ہوتا جاتا ہے کہ عیدیں کپڑوں سے نہیں اپنوں سے ہوتی ہیں۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں،
رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن وہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پہ قبول ہوتی ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو، یہ سوچ لیا کریں گناہ دھونے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کا ہی سہارا ہے، ورنہ کون ہمارا ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، جس کا ثبوت سجدہ ہے۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ کبھی تو کرم ہوگا، سامنے حرم ہوگا، اور اس دن سب محبتیں چھوٹی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی امتی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولتے قرآن ہے محمد۔ مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان ہے محمد۔ جس کی تعریف خدا کرے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ